بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 113 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ چند اسباق کی طرح اجارے کے احکام ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اجارے کے وہ چیز جو کرائے پر دی جاتی ہے اس کی شرائط پڑھی، اور آگے ہم مسائل اس کے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2148، جس درخت میں ابھی پھل نہ لگا ہو اس کا اس مقصد سے کرائے پر دینا کہ اس کے پھل سے استفادہ کیا جائے گا درست ہے، اور اسی طرح ایک جانور کو اس کے دودھ کے لیے کرائے پر دینے کا بھی یہی حکم ہے۔ کہتے ہیں کہ مثلا درخت ہے، ابھی اس میں پھل تو نہیں لگا، لیکن وہ اس مقصد کے لیے کرائے پر درخت کو کرائے پر دے رہے ہیں کہ اس میں پھل لگے گا اور اس پھل سے استفادہ ہوگا۔ کرائے پر لینے والا اس پھل سے استفادہ کرے گا، فائدہ حاصل کرے گا، تو اس صورت میں درست ہے، اس طرح سے کرائے پر دینا صحیح ہے۔ کہہ رہے کہ اسی طرح مثلا جانور ہے، بکری ہے یا بھینس ہے وغیرہ، ابھی اس میں دودھ نہیں ہے لیکن اسے کرائے پر دیا جا رہا ہے تاکہ اس میں دودھ ہوگا جب تو اس سے استفادہ کیا جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے بھی کرائے پر دینے کا یہی حکم ہے، یعنی اس کا بھی کرائے پر دینا درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2149۔ عورت اس مقصد کے لیے اجیر بن سکتی ہے کہ اس کے دودھ سے استفادہ کیا جائے، اور ضروری نہیں کہ وہ اس مقصد کے لیے شوہر سے اجازت لے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ عورت اپنا دودھ بیچنے کے لیے، دودھ کرائے پر دینے کے لیے اجیر بن سکتی ہے، جیسے کہ پرانے زمانوں میں اس چیز کا رواج بہت زیادہ تھا۔ پرانے زمانے میں لوگ دایا رکھا کرتے تھے، وہ دایا آتی تھی، اپنا دودھ ان کے بچوں کو پلاتی تھی اور اس کی اجرت لیا کرتی تھی۔ کہہ رہے کہ اس طرح سے اگر کوئی عورت اپنے آپ کو اپنے دودھ سے استفادے کے لیے اپنے آپ کو اجیر بنا دے تو وہ اس طرح کر سکتی ہے، اور اسے اپنے شوہر سے اس کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے دودھ پلانے سے شوہر کی حق تلفی ہوتی ہو تو پھر اس کی اجازت کے بغیر عورت اجیر نہیں بن سکتی۔ ہاں، کہتے ہیں کہ اگر وہ دودھ پلاتی ہے، اس کے دودھ پلانے کی وجہ سے اس کے شوہر کا حق تلف ہو رہا ہے، اس کے شوہر کا
حق مارا جا رہا ہے. اب کس اعتبار سے ہے حق مارا جاتا ہے؟ مثلاً اسے ٹائم نہیں دے رہی، یا مثلاً بہت ساری ایسی چیزیں فرض کر سکتے ہیں. کسی طرح سے بھی شوہر کا اگر حق طلب ہو رہا ہے تو اس صورت میں شوہر کی اجازت کے بغیر وہ اجیر نہیں بن سکتی. ورنہ اگر حق طلب نہیں ہوتا تو اس صورت میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا دودھ جو ہے اس کے لیے اپنے آپ کو اجیر بنا سکتی ہے. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2150. جس استفادے کے لیے مال کرائے پر دیا جاتا ہے اس کی 4 شرطیں ہیں. کہیں گے مثلاً کوئی مال ہم استفادہ کرنے کے لیے کرائے پر دیتے ہیں. اس استفادے کے لیے 4 شرطیں ہیں کہ وہ استفادہ کیسا ہونا چاہیے. اب ایسا نہیں ہے کہ ہم بغیر پوچھے بغیر دیکھے کوئی چیز استفادے کے لیے دے دیں اور آگے والا اسے حرام چیزوں میں استعمال کرتا رہے. تو یہاں سے اس وجہ سے چند شرائطیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ اگر یہ شرائط ہوں تو اس صورت میں وہ چیز استفادے کے لیے دی جا سکتی ہے کرائے پر، ورنہ وہ چیز استفادے کے لیے کرائے پر نہیں دی جا سکتی. کہہ رہے ہیں کہ پہلی شرط استفادہ کرنا حلال ہو، یعنی جو استفادہ جو فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے وہ فائدہ حلال ہونا چاہیے. اگر حرام ہے تو اس کے لیے آگے خود تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ لہذا اگر مال کی صرف حرام منفعت ہو، یا یہ شرط لگائیں کہ حرام میں استعمال کیا جائے یا معاملہ کرنے سے پہلے حرام استعمال کو معین کریں اور معاملہ کو اس حرام استعمال پر قرار دیں تو معاملہ باطل ہے. کہتے ہیں کہ مثلاً اگر اس کی منفعت، اس کا فائدہ جو ہے وہ صرف اور صرف حرام ہے، ایک صورت یہ، یا یہ شرط لگائیں کہ اس کو حرام کے لیے استعمال کیا جائے گا، دوسری صورت. تیسری صورت یہ کہ معاملہ کرنے سے پہلے حرام استعمال کو معین کریں کہ فلاں حرام کام کے لیے مثلاً یہ استعمال ہوگی. چوتھی صورت یہ کہ معاملہ کو اس حرام استعمال پر قرار دیں اور تو معاملہ باطل ہے. کہتے ہیں کہ مثلاً حرام کو معین کیا جائے اور اسی پر معاملہ قرار دیں کہ ہم معاملہ اس صورت میں کر رہے ہیں کہ اس کو مثلاً حرام میں استعمال کیا جائے گا، تو اس صورت میں یہ معاملہ باطل ہے. لہذا دکان کو شراب بیچنے یا شراب ذخیرہ کرنے کے لیے کرائے پر دینا اور حیوان کو شراب کی نقل و حمل کے لیے کرائے پر دینا باطل ہے. کہتے ہیں مثلاً اگر دکان دی جائے کرائے پر اور اس کی منفعت یہ ہو کہ اس میں شراب بیچا جائے گا، یا اسے شرط لگائی جائے کہ اس کو شراب میں استعمال کریں، یا معاملہ کرتے وقت یہ معین کریں کہ یہ شراب کے لیے ہم لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں، یا شراب بیچنے کے لیے یا شراب ذخیرہ کرنے کے لیے، تو اس صورت میں یہ کرایہ باطل ہے. اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر مثلاً کوئی جانور ہے، گدھا ہے، وہ بار برداری کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو شراب کی نقل و حمل کے لیے کرائے پر دیا جائے کہ مثلا گدھا ہے، اس کو ہم کرائے پر تو دیتے ہیں لیکن اس پر شراب لاد کر یہاں سے وہاں لے جائے گا،
تو کہیں گے اس طرح کا کرایہ جو ہے وہ باطل ہے اور درست نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسری شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل شریعت میں بلا معاوضہ انجام دینا واجب نہ ہو۔ مثلا وہ اگر انسان پر خود پر پہلے سے ہی واجب ہے، اس کو کرنے کے لیے وہ اجیر بن گیا، تو اس صورت میں وہ اس کا اجارہ، وہ اس کا کرایہ درست نہیں ہوگا۔ البتہ آگے تفصیل پڑھتے ہیں۔ کہیں گے احتیاط واجب کی بنا پر اسی قسم کے کاموں میں سے حلال اور حرام کے مسائل سیکھنا بشرطے کہ مبتلا بے ہو، اور مردوں کی تجہیز و تکفین واجب مقدار میں کرنا۔ کریں گے مثلا جیسے کہ حلال حرام کے مسائل سیکھنا ہر انسان پر واجب ہے، جیسے کہ اقوال بھی ہیں کہ تفقہوا فی الحلال والحرام، حلال و حرام میں تفقہ کرو، سیکھو، سمجھو انہیں۔ وَإِلَّا أَنْتُمْ أَعْرَابٌ، ورنہ تم بدھو عربوں کی طرح ہو۔ اس طرح کے اقوال ملتے ہیں۔ تو حلال اور حرام کا سیکھنا، اچھا بشرطے کہ ایسے حلال اور حرام ہوں کہ جن میں وہ مبتلا ہوتا ہو۔ مثلا روزانہ کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، جیسے سے روزانہ پیش آتے ہوں، مثلا غسل کے، وضو کے وغیرہ وغیرہ، تو ان کا سیکھنا ویسے ہی واجب ہے۔ اگر ان کو سیکھنے کے لیے اجیر بن جائے تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح مردے کو تجہیز و تکفین، مثلا غسل دینا، کفن دینا، اسے دفن کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، کہ واجب کفائی ہے، کہ جب بھی کوئی مسلمان مر جائے اسے کفن دیا جائے، اسے غسل دیا جائے، اور اسے کفن پہنا کر دفن کیا جائے، یہ واجب ہے۔ البتہ جو واجب مقدار ہے اتنی حد تک وہ کسی کا اجیر نہیں بن سکتا، اس کام کے لیے وہ اجرت نہیں لے سکتا۔ ہاں البتہ اگر ان کاموں میں اور کوئی اضافہ کیا جائے تو اس صورت میں لے سکتا ہے۔ کہتے کہ لہذا ان کاموں کی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اس سے پہلے سے آلریڈی خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے واجب ہے، اب ان کی اجرت لے کر کرنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور احتیاط واجب کی بنا پر معتبر ہے کہ اسے اس استفادے کے لیے رقم دینا لوگوں کی نظروں میں فضول نہ ہو۔ اچھا کہہ دیں گے اس کے علاوہ ایسا کوئی کام یا ایسے کسی استفادے کے لیے جو لوگوں کی نظروں میں فضول ہے، اس کے لیے بھی یہ دینا درست نہیں ہے، اور اس صورت میں بھی کرایہ درست نہیں ہوگا۔ تیسری شرط، جو چیز کرائے پر دی جائے اگر وہ کثیر الفوائد اور کثیر المقاصد ہو تو جو فائدہ اٹھانے کی مستاجر کو اجازت ہو اسے معین کیا جائے۔ مثلا کہتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہے
जो किराए पर दी जा रही है उसके कई फायदे हैं, उसके कई मकासद हैं। तो मुस्ताजिर जिस फायदे के लिए ले रहा है और जो फायदा उठाने के लिए किराएदार उस चीज को किराए पर दे रहा है, उसे मुअय्यन किया जाए जिसकी उसने इजाजत दी है। मतलब 5-6 फायदे उससे होते हैं। अब एक फायदा जिसकी इजाजत मालिक दे रहा है उसे मुअय्यन किया जाए कि भाई इससे ये इस्तेफादा करोगे, इसके अलावा कोई इस्तेफादा नहीं करोगे, उसे मुअय्यन करना चाहिए। मसलन मिसाल देते हैं खुद कि मसलन एक ऐसा जानवर किराए पर दिया जाए जिस पर सवारी भी हो सकती है और माल भी लादा जा सकता हो, तो उसे किराए पर देते वक्त मुअय्यन करना जरूरी है कि मुस्ताजिर उसे फकत सवारी के मकसद के लिए या फकत बार बर्दारी के मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यानी अगर वो कसीरुल फवाइद हो, मतलब जानवर है, उस पर सवारी खुद भी कर सकते हैं, उस पर कोई वजन भी उठाया जा सकता है, तो अब मुअय्यन करना चाहिए कि ये वजन उठाने के लिए जानवर दिया जा रहा है या सवारी करने के लिए दिया जा रहा है। अगर मुअय्यन कर दिया जाए तो उस सूरत में वो फकत उसी इस्तेफादे को हासिल कर सकता है जो मुअय्यन किया गया है, या उससे हर तरह इस्तेफादा कर सकता है। अगर मुअय्यन नहीं है तो उस सूरत में उससे हर तरह का इस्तेफादा किया जा सकता है, सिर्फ एक इस्तेफादा नहीं होगा।